جہاں ولی سنیے گا ذرا، جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں اس کی تعظیم کرنے سے بندے کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے. جہاں ولیہ کے قدم لگے اس پتھر کی تعظیم کرو دل کا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ولی کی تعظیم کی جائے تو پھر کتنا مقام ملے گا، پھر کتنا تقویٰ ملے گا. دو پتھروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک ہے حجر اسود اور ایک ہے مقام ابراہیم. فرمایا مقام ابراہیم یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے کعبے میں، اور اس کو رب کی نشانی قرار دیا گیا ہے. کیوں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہاں قدم لگے ہیں. یہاں علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، اور میں یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر قدم رکھ کر آپ نے کعبہ تعمیر کیا اور حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا کی. اور میں جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور کی آمد کی دعا کی جاتی ہے وہ پتھر سنبھال لیا جاتا ہے. اس پتھر کا یہ مقام ہے. اور میں آخری بات کروں، علامہ صاحب کا سنتے ہیں بیان. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، مستدرک میں بھی ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے قریب آ کر نا ارشاد فرمایا حجر اسود سے فرمایا مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا، پر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے حبیب نے چوما ہے. یہ فاروق اعظم نے فرمایا. اور لوگ اتنی حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فاروق اعظم نے فرمایا یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. پتھر نفع نہیں دے سکتے، پتھر نقصان نہیں دے سکتے. میں نے کہا کاش تمہیں پوری حدیث پڑھی ہوتی، کاش تمہیں پوری حدیث پڑھی ہوتی، تجھے پھر پتہ چلتا حدیث کا ذمہ دار ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں. قریب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے تھے. فرمایا اے عمر، آپ نے جو فرمایا ہے یہ اپنی جگہ پر میں نے حبیب سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا ہے یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے، یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. وہ اور پتھر ہیں جو نفع نقصان نہیں دے سکتے. فرمایا عمر یہ نقصان دے سکتا ہے، یہ نفع دے سکتا ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی اچھی آنکھوں سبحان اللہ. ختم کریے مہمان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود جو ہے اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی دے گا، اور یہ بول کر بتائے گا کہ کس نے اس کو چوما ہے، کس نے اس کا استلام کیا ہے. چومنا اور استلام اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ چومنا بوسہ لینا اور استلام حکم یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگوں نہیں چوم سکتے ہو تو حکم تو یہ ہے کہ جب بھی چکر شروع کرو طواف کا تو حجر اسود کا بوسہ لو، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں چوم سکتے ہو تو دور کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے اشارہ کرو اور ہاتھ چوم لو. ہاں جی ایسے اشارہ کرو. اس کو عربی میں کہتے ہیں استلام کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کرنا. اور حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تو جو رکھیے گا قیامت کا دن ہوگا یہ پتھر گواہی دے گا، جس نے چوما ہوگا اس کی بھی گواہی دے گا، جس نے استلام کیا ہوگا اس کی بھی گواہی دے گا. اور قیامت کا دن ہوگا یہ پتھر گواہی دے گا، مولا تیرے فلاں بندے نے مجھے چوما ہے. کب سے حجر اسود لگا ہوا ہے، اربوں خربوں لوگ جو ہیں اس کو چوم رہے ہیں اور چومتے رہیں گے. اور حجر اسود ہے تو پتھر، پر یہ جانتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس نے چوما ہے کس نے نہیں چوما، کس نے استلام کیا ہے کس نے استلام نہیں کیا ہے، کون ایمان والا ہے کون بغیر ایمان کے ہے. اگر پتھر جان سکتا ہے کہ ایمان والا کون ہے بغیر ایمان کے کون ہے، تو اللہ
का नबी नहीं जान सकता। पत्थर जान सकता है किसने इस्तिलाम किया है, किसने चूमा है। और पत्थर को बताए तेरे इस्तिलाम का, तो नबी को तेरे सलाम का पता नहीं है। पत्थर जानता है तेरे इस्तिलाम को, पत्थर को पता है फलां बंदे ने मेरा इस्तिलाम किया है, हाथ उठाकर मुझे सलाम किया है। और पत्थर तेरा सलाम जान सकता है, अल्लाह का हबीब तेरा सलाम नहीं जान सकता। पत्थर को पता है गवाही देगा। और पत्थर पता है कैसे गवाही देगा, तवज्जो रखिएगा। पत्थर गवाही देगा, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां सैयद मुनव्वर हुसैन शाह वालिद नियाज अहमद शाह। पत्थर गवाही देगा कि मौला फलां बिन फलां ने मुझे चूमा। पत्थर गवाही देगा फलां बिन फलां ने मुझे इस्तिलाम किया। चूमने वाले ने पत्थर को नाम बताया, चूमने वाले ने पत्थर को बाप का नाम बताया, इस्तिलाम करने वाले ने पत्थर को अपना तारुफ करवाया। ना उसने इस्तिलाम किया, उसने बोसा दिया। पत्थर जान गया ये फलां है, इसके बाप का नाम फलां है। वो क़यामत के दिन गवाही भी देगा। और पत्थर जान सकता है तेरा नाम क्या है, सलाम करने वाले का नाम भी जान सकता है, उसके बाप का नाम भी जान सकता है। अगर पत्थर जान सकता है, अल्लाह का वली नहीं जान सकता। ये तो हदीस है। पत्थर का इल्म इतना ज्यादा है। और अल्लामा सयूती ने ये बात लिखी है तफसीर दुर मंसूर में कि सरकार ने फरमाया क़यामत का दिन होगा और ये जो काबा शरीफ है ना, काबा शरीफ, इसको दुल्हन की तरह सवार कर 70,000 फरिश्ते जो हैं जन्नत में लेकर जाएंगे। 70,000 फरिश्ता, 70,000 फरिश्ता काबे को जन्नत में लेकर जाएगा। और फिर सरकार ने फरमाया जब काबा जा रहा होगा ना, मदीने सलाम करके जाएगा। सुभान अल्लाह। काबा जा रहा होगा और मदीने सलाम करके जाएगा। और जब सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके निकल रहे थे, मदीना शरीफ जा रहे थे, तो सरकार ने दुआ की, मौला हम उस शहर से निकले हैं जिससे हमें मोहब्बत थी, मौला अब उस शहर में भेज दे जिससे तुझे मोहब्बत हो। उस शहर में भेज दे जिस शहर से तुझे मोहब्बत हो। मदीना आम शहर नहीं है, सरकार मदीने गए इस वजह से मक्का से हर बंदे से मोहब्बत है। और मदीना वो शहर है जिससे रब भी मोहब्बत फरमाता है, रब भी मोहब्बत फरमाता है। इसलिए आज हर मुसलमान के दिल में जितनी मक्का शरीफ की मोहब्बत है, उससे डबल मोहब्बत जो है वो मदीना शरीफ की है। तो हज़रात ग्रामी, सरकार ने फरमाया काबा जब आएगा मदीना शरीफ, मेरी कब्र अतहर पर, हदीस के अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया काबा गुजरते हुए पता क्या कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। काबा काबा काबातुल्लाह है ना, ओए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये फैसलाबादी दुरूद नहीं है, ये ते काबे का दुरूद है। काबा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। काबा कहेगा ऐ अल्लाह का रसूल आप पर सलाम हो, तो सरकार फरमाते हैं मैं कहूँगा वा अलैका सलाम या काबातुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर तुझ पर भी सलाम हो। सरकार फरमाते हैं मैं काबे से पूछूंगा, ऐ काबे मेरे उम्मतियों के साथ क्या करने वाला है। हुजूर को फिक्र फिर भी उम्मत की, अल्लाह हुजूर को उम्मत की याद है। सरकार अपनी उम्मत की उस वक्त भी बात कर रहे हैं। बात लंबी न हो जाए, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। सरकार फरमाएंगे ऐ काबातुल्लाह मेरे उम्मत के साथ क्या मामला करने वाला है। तो काबा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम जो आ गए मैं उनकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। और हदीस काबे पर जब पहली नजर पड़ती है पिछले
پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے دل سے جو دعا نکلے اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، صوفی صاحب سبحان اللہ دکھاؤ، جو دعا نکلے وہ قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کون سی پہ دعا مانگی جائے کہ کعبے کو دیکھ کر ہر دعا پہلی نظر پر قبول ہوتی ہے، پھر کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دعا یہ مانگو مولا میں جو بھی تجھ سے دعا کروں میری دعا قبول فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ سرکار فرماتے کعبہ اے کعبہ میری امت کے ساتھ کیا حال کرنے والا ہے، یعنی کیا معاملہ کرے گا؟ کعبہ آج کرتا ہے اے اللہ کے حبیب جو آ گئے ان کی میں شفاعت کروں گا، جو آ گئے ان کی میں شفاعت کروں گا۔ تو سرکار نے آگے فرمایا جو نہیں آئے اب سب کی بات ہونے لگی ہے، جو آ گئے ان کی تو ہو گئے۔ ہاں جی، سرکار نے فرمایا یہ کعبے کا عقیدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے کعبہ جو آگے ان کی تو شفاعت کرے گا، جو نہ آ سکے ان کا کیا بنے گا؟ تو کعبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو آگے ان کی میں شفاعت کروں گا اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے آپ جو ہے، جو آگے ان کی میں شفاعت کروں گا اور جو نہیں آ سکے ان کی آپ شفاعت کریں گے۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب تشریف لاتے ہیں، اب تشریف آ گئے ابھی یا پیپر آ گئے؟ الباس ہونا دھیان